محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الفجر کی آخری 3 آیات کو تلاوت کیا. یہ لوگ سپیکر کا نظام نہ دیکھیں، ہم آپ بڑھاپا نہ دیکھیں. خلاق دو عالم اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. اطمینان کے آگے کوئی درجہ نہیں، جو آخری درجے پہ فائز ہو جائے وہی نفس مطمئنہ. خوش ہو یہ بڑے اہم پورے قرآن کی حساس ترین یہ آیہ کریمہ جس پر لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. اے نفس مطمئنہ، مطمئنہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. جسے اللہ ہو کے نفس مطمئنہ کہے، کہنے والے کے لیے معیار کیا ہوگا؟ کتنی بڑی خوشخبری ہو. اللہ ہو کے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ نفس مطمئنہ. کیا لگا ہے میرے نال ہو؟ نفس مطمئنہ پورے قرآن میں صرف یہی آیا ہے، کوئی دوسری آیت ہے ہی نہیں. تو پھر مجھے کہنے دے پورے قرآن میں اگر کوئی نفس مطمئنہ ہے، اسی نفس مطمئنہ کو حسین کہتے ہیں. حیدری. بات آسان ہے لیکن ذرا گہری ہے. یہاں دیکھنا ہے کہ نفوس کی لفظ نہیں، جمع کی لفظ نہیں. خدا جانے اس کی کائنات میں کتنی نفس مطمئنہ ہو سکتے ہیں، لیکن آج خطاب ایک کو ہے جو اکیلا ہے پورے قرآن میں جس کا خطاب ہے نفس مطمئنہ. اب میں گہری بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کوئی جو کسی کو کوئی صفت کہہ کے پکارے گا، پہلے کہنے والا اس کی صفت مانے گا تو پکارے گا. ہائے ہائے ہائے. معلوم ہوا اللہ نے پہلے نفس مطمئنہ خود مانا. جو اللہ کی نظر میں نفس مطمئنہ ہو اسی کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اے نفس مطمئنہ، یہ 3 دن ہم نے بحث کرنی ہے، اسی نفس پہ ہم بحث کریں. یہ بات ذرا موضوع مشکل ہے، جتنے تسی یعنی پریشان ہو جاؤ گے. میں نہیں پڑھوں گا، وہیں بدل دوں گا.
کہہ رہا یہ سننے والے موجود ہیں، سنانے والے موجود ہیں. کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ سرگود میں کسی نے پڑھا؟ سرگود ہم سے دور نہیں ہے. آج تو زمانہ ہی ایسا ہے، جامع مجلس ہو رہی ہے بہت بولو کیا کیا کرنا. اے نفس مطمئنہ، اطمینان بعد میں کریں گے، پہلے دیکھتے ہیں یہ نفس کون سا ہے. قرآن میں نفس کی 4 قسمیں، 4 قسمیں وہ آپ میں موجود ہیں. کتنے بیٹھے؟ 4 قسمیں. آپ کا نام ہے اس لیے ذرا توجہ کریں. آپ نفس مطمئنہ میں نہیں آتے لیکن ایمان کے درجے میں آتے ہیں. شکر ہے شکر ہے پھر نیڑے لگ گئے ہیں. پہلا ہے نفس امارہ. نفس امارہ، امار کے معنی ہے کہ پورے وجود میں ایک ہیجان پیدا کرنے والا، ایک غالب خواہش پیدا کرنے والا. غالب خواہش، عام خواہش نہیں. جب وہ خواہش کرنے پہ غالب ہے، خدا جانے اس کا اثر کتنا غالب ہو. اس پہلا نفس ہے نفس امارہ. پورا ہمارا وجود اس نفس امارہ کے ہر اجزاء سے مکمل بن کے آیا ہے. کل کر رہا ہوں دیکھنے میں اتنی نفس امارہ ہے چونکہ دیکھنے ہی نے بتایا ہے پسندیدہ ہے یا ناپسند ہے. لمبا نہ کریں. پہلا نفس ہے نفس امارہ. امارہ مانے جوش دلانے والا. یہ اے اللہ ایسا نفس تو نے کیوں بنایا؟ فرمایا ہم امتحان لینا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، ہم نے جنت دینی ہے، کوئی عام مقام میں نہیں دینا. ہمیں عدالت میں جنت دینی. جنت کس میں ملے گی؟ عدل میں. اور عدل کرنے والا کون ہوگا؟ عدل کا آئین مکنن ہے اللہ. دین کا آئین بنانے والا ہوتا ہے اللہ. رسول مبلغ دین ہوتا ہے، امام محافظ دین ہوتا ہے. چل سمجھ آگے اللہ مکنن ہے، دین بنانے والا. دین بنا دیا اللہ نے. اب اللہ نے دین کو چلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے کتنے نبی بھیجے؟ غور نہیں فرما رہے. 1,24,000 تبلیغ کے لیے نبی بھیجے. 1,24,000 نبی بھیجے تبلیغ کے لیے. حفاظت کے لیے فقط 14 بھیجے. ہائے ہائے ہائے، خدا جانے حفاظت کا جو اہم کام تھا ان کے لیے صرف 14 بنائے. یہ ساری کابینہ ہے توحید. انہی توحید، اسی کابینہ میں یہ نفس کیا شے ہے، کیا ہے؟ اچھا دسو. اب میں بات تھوڑی سی گہری شروع کروں. اچھا یہ آواز سمجھ آتی نہیں؟ شکر ہے میں کہ نہیں بھی آتی. اللہ کرے میرے منہ دے نال ٹکرا رہی ہے. انہیں کھول کھویا ہی نہیں. میں آکھا بھی ہے کھولو، کہ نہیں کھولو. دیکھو میں کی کرا. ہائے ہائے میں کہہ ذرا ٹھیک کرو. میں کہا ٹھیک کر کے آیا. میں کہا ٹھیک ہے چلو. کوئی تھا بھی نہیں، ٹھیک بھی ہو گئے. بس صحیح. پہلا نفس ہے نفس امارہ. وہ آپ کے اندر موجود ہے. چل رہے ہیں تو پاؤں میں بھی جوش آ رہا ہے.
کہ جلدی پہنچو. گل سمجھ آنی ہے, سمجھا یا کبھی کبھی گل نہیں نکی جو. ہاتھوں میں بھی وہی جوش ہے, آنکھوں میں بھی وہی جوش ہے, زبان میں بھی وہی جوش ہے, کانوں میں بھی وہی جوش ہے. نفس ہمارا ہمارے ہر اعضاء میں, ہمارے پورے جسم کی لو میں اس کا اثر زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ نے, نفس امارہ کے ساتھ ہی اللہ نے ایک نفس بنایا, نفس لوامہ. لوامہ مانے, لوامہ ملامت کرنے والا. ادھر آپ نے تھوڑی سی دین کے خلاف بات کہی, فوراً اس نے کہا غلط کیا. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا, لفظ لوامہ نے کہا, لوامہ ملامت کرنے والا. گل سمجھ آنی بالکل. ادھر بات ہوئی, تھوڑی سی غلط ہوئی, دین کے خلاف ہوئی, معلوم ہوتا ہے لوامہ دین کی ہر حقیقت جان کے آتا ہے, اسے فوراً خبر لگ جاتی ہے ملامت کرنے کی, یہ دین کے خلاف کی. اگر دل میں بھی سوچا نا غلط, دل والی بات بھی اس نے سن لی. جب ہمارے اندر نفس ایسا ہے تو نفس مطمئنہ ہی تو نفس اللہ ہوتا ہے. ابھی بحث کریں گے. نفس اللہ ہوتا ہے, وہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس اللہ, اللہ کا نفس. اب یہ نفس ملہمہ, اس کے بعد تیسرا ہے لوامہ کے بعد تیسرا ہے ملہمہ, الہام والا. اگر اس کو نفس کو آپ نے پاک کر لیا, پاک تو وہ کیا بن جائے گا؟ ملہمہ, الہام والا ہو جائے گا. الہام, اس الہام کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی پوری جو ظاہر ہے نا, ظاہر, یہ آپ کی تہذیب ظاہر ہو جائے گی, پورے جسم کی تہذیب ہو جائے گی, آپ کا پورا وجود پاک ہو جائے گا. تہذیب اسے کہتے ہیں تہذیب ظاہر. یا علی, چلو شاید سمجھ آئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی واہ واہ, حسین بخشی کا وسیلہ حسین راہ نجات. سلام تجھ پر صبر کی دنیا میں تاجدار, سلام تجھ پر احمد مرسل کی یادگار. انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گیا, خود قربان ہو گیا, زمانے کو جینا سکھا گیا. دین اور دنیا کے سلطان ہیں شبیر و شبر آجمی. دین اور دنیا کے سلطان ہیں شبیر و شبر آجمی. سر جھکاتا ہے زمانہ ان کے در پر آجمی. جس کے جاتے چھوڑ دی کمبل نے اونٹوں کی مہار. ارے معجزہ ہے وہ سخاوت کا سمندر آجمی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ دیا. خدمت میرے حسین کی بڑی وسیع ہو رہی ہے. اتنا بڑا طبیب ازالہ بلا فطرت میرے حسین کا پہلا مریض ہے.
پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اچھی توجہ ہو جائے، محمد و آل محمد۔ پہلا ہے نفس امارہ جو ابھارتا ہے، جوش دلاتا ہے، ہر اعضاء میں، ہر شے میں، اس کی لو میں یہ نفس پھیلا ہوا ہے، وہی نفس امارہ۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے نفس ملہمہ، لوامہ جسے کہتے ہیں، لوامہ، ملامت کرنے والا فوراً نفس۔ معلوم ہوا اللہ نے لوامہ کو ایک قسم کا ہادی بنا کے بھیجا، ادھر زیادتی ہوئی، ادھر ہادی نے ٹوک دیا، بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا ہے نفس ملہمہ، جس کو پاکیزگی میں الہام ہوتا ہے، الہام، کبھی بات سنی الہام؟ وہ نفس کون سا ہوتا ہے؟ وہ نفس ملہمہ، ملہمہ کا نفس وہ ہوتا ہے جسے الہام ہو۔ علی فرماتا ہے جتنی یہ نفوس ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ ذرا گل میں بات شروع کر دی جناب میری، اب اللہ بھائی کا موضوع لینا نہیں چاہتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روح پاک ہو جاتی ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ابھی کافر سے ہاتھ نہیں ملا رہے، کلمہ پڑھ لیا ہاتھ سے گلے لگا رہے، پاک ہو گئے، دیکھیں روح بھی پاک ہو گئی، جسم بھی پاک ہو گیا۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس اصل نماز نفس پڑھتا ہے، جسم رکعتیں بناتا ہے، جسم نہیں نماز پڑھتا، جسم تابع ہوتا ہے روح کے، روح کو نفس نماز پڑھاتا ہے، وہ روح پڑھاتا ہے۔ اب جناب روح پاک ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں روح پاک ہو، محمد رسول اللہ پڑھیں جسم پاک ہو گیا۔ ابھی نفس جس نے نمازیں پڑھنی ہے، شریعتوں پہ عمل کرنا ہے، وہ ابھی پاک ہی نہیں ہوا، وہ پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ، اولادہ المعصومین حیدری۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں میرے بھائی، خدا کے لیے میرے ساتھ ذرا تھوڑے سے ساتھ ہو جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس مولا عقیل صاحب کہہ لو سے، مولا نفس کیا ہوتا ہے؟ جب کہا نا میرے امام علی علیہ السلام سے مولا نفس کیا ہوتا ہے، سرکار علی نے فرمایا پورے جسم میں نفس ایسے ہے جیسے تازہ پتے میں پانی ہوتا ہے۔ یہ پتا توڑے سبز ہے تو سب کیا ہے؟ پانی۔ جیسے پتے میں پانی ہوتا ہے، پورے جسم میں نفس ایسے ہے۔ آسان بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اسے توڑے، پتے کو توڑے، ٹوٹ تو جائے گا مگر پانی نظر نہیں آتا۔ آج بھی مر بھی جائے نفس نظر نہیں آتا۔ خوش ہو اسے۔ پھر اس نے پوچھا مولا اس سے ذرا بڑھ کر میرا عرفان بڑھائیں، چونکہ نفس عرفان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے، مولا میرا اور عرفان بڑھائیں۔ میرا امام نے فرمایا گل چنگی لگ رہی ہے میرے بابا، مجھے آگے چنگی ساتھ گل کرنی۔ صحیح نے فرمایا نفس کا تعلق پورے جسم سے ایسے ہوتا ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ خوشبو وغیرہ حیدری، جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، سونگھیں تو خوشبو ہے، نہ بھی سونگھیں تو آئے جو ہے نا علامت سونگھنے والی، اس مشامہ میں وہ آ جاتی ہے۔ یہ نفس ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا مولا یہ جو نفس ہے
یہ جسم کتنی چیزوں سے مرکب ہے. سرکار نے فرمایا میں ادھر تھوڑی ڈر کے وفادار لے ذرا مشکل ہے. مولا یہ جسم کن چیزوں سے مرکب ہے؟ فرمایا الانسان مرکب من جسم و نفس و روح. ایک لفظ رہ گیا جس کو بدن کہتے ہیں. بدن اور جسم میں کیا فرق ہے؟ دسو سارے انسان سامنے بیٹھے. بدن اور جسم میں کیا فرق ہے؟ صحیح کیا فرق ہے؟ سامنے تو جو ہو جائے تو آئیے. بدن اور جسم میں فرق یہ ہے چونکہ رسول نے فرمایا تھا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، جسم میں نہیں. یہ غور نہیں فرما رہے. نبی کے جسم میں ذوف نہیں ہوتا. تو دیکھو وہاں لفظ بدن آئی ہے، جسم نہیں. جسم اور بدن میں فرق یہ ہے اگر جسم کے ساتھ سر لگا ہوا ہے اسے جسم کہتے ہیں. یہ سر لگا ہوا ہے تو اسے جسم کہتے ہیں. اگر سر نہیں ہے اسے بدن کہتے ہیں. رسول نے فرمایا میرے سر میں تکلیف نہیں بدن میں ہے. ہذیان کا تعلق سر سے ہوتا ہے. معلوم ہو گیا معصوم میں ہذیان کا تصور ہی ختم ہو گیا. بدن وہ ہوتا ہے جس میں سر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جسم ہے. جسم کے ان منتہائے مادیت میں ہے جسم، منتہائے تجرد میں ہے روح. روح منتہائے روحانی ہے. روح ہی روح ہے، روحانی ہی روحانی ہے. یہ مادی ہی مادی ہے. یہ دونوں روحانی اور مادی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. اللہ نے ان کو جمع کرنے کے لیے ایک شے بنائی جس کا نام ہے نفس. جناب علی فرماتے ہیں اس کا تعلق، اس نفس کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق روح سے بھی ہوتا ہے. معلوم ہو گیا نفس کی دو پہلو ہیں. ایک جسمانی پہلو ہے جو جسم سے ملا ہوا ہے، ایک روحانی پہلو ہے جو روح سے ملا ہوا ہے. روح سے کمال لیتا ہے، جسم تک پہنچاتا ہے. کیسے؟ اچھا کیسے پہنچاتا ہے؟ کیسے پہنچاتا ہے؟ اگر وہی بات اگر اجازت دے تو میں سنانا ذرا بلند تر صلوات پڑھتے چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سئل عن لقمان علیہ السلام. سرکار لقمان سے سوال کیا گیا کہ قیمتی باتیں میرا بھائی. من الانسان الکامل. انسان کامل کون ہے؟ کامل انسان کون ہے؟ کامل کمال والا انسان کون؟ اب ہم آپ سارے انسان ہیں. اب آپ اچھی بات ہو رہی ہے جو نہیں ہے بات کرواتے. پوچھا گیا مولا من الانسان الکامل. مولا انسان کامل کون ہوتا ہے؟ صحیح نے فرمایا من صدق لسانہ. من صدق لسانہ. یہ عربی صاحب یہ ساری ہلے دے پر کیا نہیں پڑھی بیٹھے بیٹھے اور میرا قصور ہے. من صدق لسانہ، من صدق جنانہ، من صدق دماغہ، من صدق روحہ. کامل انسان وہ ہے جو زبان کا سچا ہو، جس کی زبان سچی ہو. زبان سچی. من صدق لسان ہو، جس کی زبان ادھر کنٹرول کرنا ہو تو تھوڑا. من صدق لسان ہو، جس کی زبان سچی ہو. من صدق جنان ہو، جس کا دل سچا ہو. من صدق دماغ ہو،
جس کا دماغ سچا ہو، من سادہ کا روح ہو جس کی روح سچی ہو. یہ گل نہیں سمجھ آئی. من سادہ کا دیکھیں کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو جتنی زندگی میں وہ رہے گا وہ نسبتیں چلتی رہیں گی. کچھ نسبتیں ہیں وہ کم ہو جاتی. جیسے آپ یہاں لائے ہیں سرگودوی لکھتے ہیں نا، سرگودے میں سرگودوی، اور سرگودا چھوڑ دیں ملتان چلے جائیں تو اب یہ بدل گیا ملتان، یہ نسبت بدل گئی. ٹھیک ہے. اگر میں ایک اور لفظ کہوں، ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، وہ 10 سال بھی کہیں دور سے نظر آئے قاتل کہلائے گا. یہ نسبت کہیں بھی دور نہیں جاتی. ٹھیک. یہ نسبتیں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ نسبتیں ایسی بنائی گئی ہیں. نسبتیں کبھی کم بھی ہو جاتی ہیں، بدل بھی جاتی ہیں. لیکن میں موضوع کو یوں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے من صدق لسانہ، جس کی زبان سچی ہو. اگر اس نے پوری زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بول دیا، زبان سچی نہیں رہے گی. غور نہیں فرمایا. کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا کہا جائے گا یا نہیں؟ کہ اس نے ایک جھوٹ بولا، جھوٹ ایک بولا لیکن زندگی میں وہ جائے گا نہیں. اس لیے شرط ہے کمال کے لیے کہ اس کی زبان سچی ہو، اس میں کوئی ایک جھوٹ بھی نہ ہو. اگر میں شیما بھی کروں گا کل 2 دن کے لیے، کوئی جھوٹ نہ بولو. سادہ کا لسان ہو، اس کی زبان سچی ہو. دوسرا ہے سادہ کا جنان ہو، اس کا دل بھی سچا ہو. ہائے ہائے ہائے. اگر دل میں کوئی دوسری نیت آ گئی، دل سچا نہیں رہے. زبان بھی سچی ہو، دل بھی سچا ہو. سادہ کا دماغ ہو، دماغ بھی سچا ہو. دماغ یار کیا پیار، دماغ بھی سچا ہو. چوتھی شرط ہے سادہ کا روح ہو، اس کی روح بھی سچی ہو. اب علماء نے کہا روح کے سچے ہونے کی بات کیا ہے، دل کے سچے ہونے کی بات کیا ہے، زبان کے سچے ہونے کی بات کیا ہے. علماء نے کہا یہ جو ہے نا پہلا کہ اس کی زبان سچی ہو، تو زبان کی سچی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کیا ہو، تطہیرہ من الکذب، وہ جھوٹ کی ہر شے سے پاک ہو. زبان کے سچے ہونے ہے میرے خیال ہے سمجھ نہیں بھی آندی، تھوڑی نہیں آئی. زبان سچی ہو گئی کیا معنی ہے؟ تطہیرہ من الکذب، کہ اس کی زبان پوری زندگی میں جھوٹ سے پاک ہو، پھر وہ سچا کہلائے گا. اگر ایک جھوٹ بھی زندگی میں اس نے بول لیا تو زبان سچی نہیں کہلائے گی. کوئی بات شادی سمجھ آئی. اب ہم یہیں سے پھر پوچھیں گے کہ جن کے ساتھ ہمیں ملنے کا حکم ہے وہی صادقین ہوتے ہیں. ان سمجھ آ رہی ہے نا میری کمال کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں من سادہ کا لسان ہو، جس کی زبان سچی ہو. سچی کے کیا معنی ہے؟ تطہیرہ من الکذب، کہ اس کی زبان جھوٹ سے پاک ہو. ہن ذرا دل تے رکھو نا، میں سینے جات رات روز رکھ دا سی، کیا کریں. اے اللہ 10 اللہ جانے آج کتنے جھوٹ بولے.
جو زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہ بولے وہ صادق کہلاتا ہے۔ ہر آدمی صادق نہیں، پہلی شرط ہے اس کے صادق ہونے، تطہیرہ من الکذب، جھوٹ سے پاک، فصدق الجنان، اور دل کی طہارت یہ ہے تطہیرہ من الریب، لا ریب فیہ، اس میں شک نہ ہو۔ اگر بات بات پہ شک آ رہا ہے کامل نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میرے حوالے سے بات سن رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ پوری زندگی میں کوئی اس نے ایک جھوٹ بھی نہ مولا ہو، کل بنی ساری اتنے چلی جائے گی، پھر بات آپ کو کہ ہائے اب اور کیا ہو رہا ہے، سنیے اور سمجھتے ہو۔ پہلے ہے زبان سچی ہو، یعنی ہر قسم کے کذب سے دور رہے، دور، جھوٹ سے دور۔ دوسرا دل کی سچائی کیا ہے؟ تطہیرہ من الریب، شک سے دور ہو، وہاں شک کا گزر ہی نہ ہو۔ میرے خیال ہے اگر آپ اجازت دیں ذرا ایک چھوٹا جا نتیجہ میں دس لے آیا، اگر آنکھوں تو میں دس لے آنے تو نہیں دے نہیں، سارے مل کے آنکھوں گے تو دساں گا، ورنہ نہیں جے دساں، مجھے آتا ہے، کوئی حد ہے نہیں۔ زبان وہ سچی، دل وہ سچا ہے جو شک سے زیادہ دور ہو، شک سے دور ہو۔ اگر کوئی کہے آج مجھے سب سے زیادہ شک آیا ہے، میرے خیال نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے، ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ انسان کامل کون ہوتا ہے؟ خیال کیتا کرو، سمجھا کرو کشن۔ تطہیرہ من الریب، ریب مانے شک سے دور۔ تیسرا ہے صدق الدماغ، دماغ کی صداقت یہ ہے کہ تطہیرہ من الوہم، کہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہو، ہر قسم کے وہم سے، جو وہم آتی اس وہم سے پاک ہو، پھر وہ اس کا وہ جو ہے نا دماغ وہ پاک ہو جائے۔ تیسری ہے صادقہ روح ہو، روح کی صداقت یہ ہے کہ تطہیرہ، روح کی صداقت یہ ہے تطہیرہ من الشرک، روح کی صداقت یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو۔ جب اور یہ تیسری چوتھی جو شرک والی ہے، تینوں پہلی طہارتوں کا مدار اسی چوتھی شے کی طہارت پہ منحصر ہے۔ جب تک شرک دور نہیں ہوگا، نہ زبان کا نہ دل کا کسی کی طہارت نہیں ہوگی۔ اگر شرک آ گیا، شرک آ گیا تو ساری ختم۔ کیوں؟ شرک اللہ کہاں رہتا ہے؟ آپ کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، ابھی آپ کی بات کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي جِسْمِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ، گل چنگی لگ رہی ہے یعنی صحیح چنگی لگ رہی ہے؟ میں ٹائم پہ ضائع نہیں کر رہا ہوں، کیا تک ایسا سمجھ لیں۔ اِنَّ فِي جَسَدِ آدَمَ، میں اپنی بات، آدم کے دل میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک لوتھڑا جسے قلب کہتے ہیں، قلب۔ یہ دل دھڑک رہی ہے نا، یہ دل شاہ جی، یہ دل دھڑک رہی ہے، قلب کہتے ہیں، قلب۔ اِنَّ لَفِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ، مضغہ مانے ایک لوتھڑا ہے، وَفِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ، اسی لوتھڑے میں دل ہے، ایک دھڑکنے والا دل۔
وفی المضغۃ حیدری. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے، میرے ساتھ ہو جائے تو اچھی بات آگے بڑھے. صلی علی محمد و آل محمد. انا لفی جسم آدم لمضغۃ، اس میں ایک لوٹھڑا ہے. وفی المضغۃ، مضغۃ لوٹھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا. وفی المضغۃ قلب، اس میں دل ہے. وفی القلب فؤاد، اسی دل میں ایک اور دل ہے جو بیمار ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے. فؤاد ہوتا ہے، فؤاد. اس میں اس قلب کے اندر ایک فؤاد ہوتا ہے. وفی الفؤاد ضمیر، اس فؤاد میں ایک ضمیر ہوتا ہے. اب پوچھا گیا مولا پہلا ہے علم الیقین. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. یہ ان کی البدسین ہے ضمیر کا. علم یقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے. یہ یقین کی منازل ہے. پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین. پہلا عقل سے، دوسرا یقین سے، عین الیقین سے. عقل اور ضمیر کا تزکیہ ہی، ہون گل سن لو میرے بھائی، عقل اور ضمیر کا تزکیہ ہی اقرار ولایت علی سے. جب تک یہ پاک نہیں ہوں گی حیدری، جب تک ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا. تزکیہ ضروری ہے. تزکیہ ہوگا عمل مقبول ہو جائے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. وہ نمازیں منہ پہ مار دی، ان نمازوں کی خالق کو ضرورت نہیں. خالق تزکیہ نفس چاہتا ہے، عقل کا بھی اور ضمیر کا بھی. بل پھر میں پڑھوں وَإِنَّ لَفِي لِجَسَدِ آدَمَ مضغۃ، ایک لوتھڑا ہے. اور پھر قلب، اس میں قلب ہے، یعنی دل ہے. وَفِي الْقَلْبِ بالقلب فؤاد، اسی میں ایک فؤاد ہے. فؤاد اندر والا ایک دل ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں لفظ ایک فؤاد کی دلیل دے دوں. اگر میں معراج پڑھ رہا ہوتا تو پھر میں وہاں دیتا. وہاں رسول کے فؤاد کو کہا گیا تیرے فؤاد نے صحیح دیکھا. یہ کب کا واقعہ؟ جب رسول شب معراج پر توحید سے، وہاں میں نے کئی مرتبہ بیان کر دیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، رسول کی اللہ سے افق کے ذریعے ملاقات ہوئی. اچھا افق کسے کہتے ہیں؟ معراج پہ جو اللہ تھوڑی ملے گا، کیسے ملا؟ افق. افق کیا ہوتا ہے بھائی؟ رسول سارے جتنے بیٹھے، افق ہوتا ہے دور سے آپ دیکھیں آسمان و زمین ملے ہوئے، آپ کی آنکھ نے دیکھا ملے ہوئے ہیں، جب وہاں پہنچتا ہے وہی فاصلہ ہے. یہ افق ہے. آنکھ نے دیکھا ملے ہوئے ہیں. رسول جہاں تھے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہاں توحید سے ملاقات ہوئی. افق کے حوالے سے ہم نے بھی آگے حساب دینا ہے. ملے. اب کیا ہے؟ ثم دنا، رسول قریب ہوئے. کوئی تھا نقطہ قرب جس کے قریب ہوئے. ثم دنا، رسول وہاں نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، افق میں صرف رسول تھا. رسول کے ساتھ کون ملا؟ وہ اللہ. اللہ رسول کے ساتھ کیسے ملا؟ افق میں ملا.
آنکھیں بتا رہی تھی کہ ملا، لیکن وہی فاصلہ وہی تھا، وہ تھا، یہ تھا۔ کل سمجھا کرو میرا سونا، سمجھا کرو۔ ثم دنا فتدلی، پھر رسول آگے جگہ نہیں ہے، خدا جانے کہا کیسے قریب ہوا، کوئی نقطہ قرب ہے، وہاں کون کھڑا ہے؟ وہاں جناب علی کمال ولایت الہیہ کا مظہر بن کے کھڑا ہوا۔ خوش نہیں ہوئے؟ آیا جناب علی کمال الہیت کا، الوہیت کا مظہر بن کے، ولی بن کے کھڑا ہوا۔ رسول عبدیت کے کمال میں جب قریب گئے، ثم دنا فتدلی، جناب علی نے اپنے حجاب کمالات میں رسول کو چھپا لیا، ایسے قریب ہو گئے، فکانا کعبہ قوسین او ادنا، ایسے قریب ہوئے جیسے دو کمان کے سرے ملتے ہیں۔ اسی کو دکھانے کے لیے، علی کی ولایت کے کمال کو دکھانے ہی کے لیے تو معراج ہوا ہے۔ کل مشکل ہو گیا۔ اب ذرا جب ملے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فوراً اللہ نے وحی کی اپنے حبیب کو، یہ جو ملا ہے علی ہے، اللہ نہیں، میں تو وحی کرنے والا موجود ہوں، یہ کون ملا ہے؟ ذرا سمجھا کرو، یہ جس نے وحی کی کہ یہ علی ہے، اللہ نہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، رسول کے فؤاد نے غلط نہیں کہا جب علی کو دیکھا۔ اللہ نظر آئے، اللہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ جیسا لطف نہیں لیا حیدری، پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا واقعہ، لمبا نہ ہو جائے۔ ابو سلط ہروی نام سنا ہوگا، یہ امام رضا علیہ السلام کا خاص صحابہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یار میں کچھ اور لے کے آج سے کیا دلچسپی سے سنیں گی، آپ کو سے بھی در رہے ہائے ہائے ہائے۔ چلو اب جناب ابو سلط ہروی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون رشید نے سرکار کو قید کر دیا۔ اس وقت کی قیدیں آپ کو یاد ہیں کہ بنی عباس کی کیسی قیدیں تھیں۔ پورا 1 سال گزر گیا، میرے امام نے قید گزار، سال گزر گیا میرا۔ جب دوسرا سال کی پہلا دن آیا، دن گزر گیا، رات آئی، مغربین کی نماز پڑھ کے امام نے، اب امام کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں جیل خانے میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہا، مولا 1 سال میں نے قید کاٹ لی ہے، اب آگے میری بالکل بس ہو گئی، مولا میری قید کی بس ہو گئی۔ جب کہا نا بس ہو گئی، خیال رکھا اسے، ادھر کہا مولا میں دل سے کہہ رہا ہوں میری بس ہو گئی، بس یہ جملہ کہا، جیل کا دروازہ خود کھل گیا کوٹھڑی کا، امام محمد تقی علیہ السلام خود اندر داخل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے امام تقی علیہ السلام داخل ہو کے فرماتے ہیں، ابو سلط اتنی جلدی گھبرا گیا، ہمارا ماننے والا، اور اتنی جلدی، والا میری بس ہو گئی۔ جب امام کے سامنے بھی تصدیق ہو گئی، کل بھی تصدیق ہو گئی، امام عین الیقینی حق الیقین ہو گئی، امام نے تصدیق فرمائی کہ اس کی بس ہو گئی ہے، فرمایا آپ میرے ساتھ چلو۔ اسی طرح امام لے کے باہر نکلے، باہر دروازہ جیل کا خود بند ہو گیا تھا، کھل گیا، نکلے، آدمی کھڑے ہوئے، انہی کے درمیان میں سے گزر کے امام چلے جا رہے، یہ بھی ساتھ چلے جا رہے، باتیں کرتے ہوئے۔
کہ آگے جو بھی آدمی ملتا ہے یہ ابو سلط کبھی امام کے پیچھے ذرا اوٹ لے لیتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ چھپ کیوں رہا ہے؟ کہا مولا کوئی دیکھ نہ لے. فرمایا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا. بلا ختم چلا، چلتے چلتے آگے دروازہ آ گیا جیل کا. کتنی محافظ ہوتا ہے اس وقت، سارے دروازے کھل گئے. یہ وہاں سے نیچے گزر کر باہر چلے گئے. چلتے چلتے راستے میں جا کے میرے امام نے روک کر کہا ابو سلط آج کے بعد تو کبھی بھی قید نہیں ہوگا. اللہ، آج کے بعد پھر تو کبھی قید نہیں ہوگا. قید ختم ہو گئی تمہاری. اور آپ کا نام ہم نے جیل کے بھائی انہیں 2 منٹ روکو، ذرا مسائل پڑھنے جو کون سے اگر بچے تو انہوں کو روک دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہے تو نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسی کیا کر سکتے. اچھا انہیں اچھا مجلس ہے پھر کچھ نہ کر. میں سمجھا کہ بچے ہیں بس. دو تھوڑا سا مسائل مجھے پڑھنے دو، زیادہ لمبا نہیں، تھوڑا سا مسائل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس صحیح، بس 1 منٹ 2-3 منٹ مجھے دے دی. ابو سلط تیرا نام میں نے جیل والے رجسٹر سے بھی نکال دیا. ایسے ہی مانا کرو میں. پھر فرمایا جن لوگوں نے تمہارے جیل میں آنے کے منصوبے بنائے تھے، جن جنیں بھی بنائے تھے، آپ کو قید کرنے کے منصوبے بنائے تھے، ان کے دلوں سے میں نے تیرے پورے وجود کا نقش بھی بتا دیا. بس سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی. اللہ کرے وہ منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے تختہ ہے اس ملعون کا، اور سامنے زہرا کی بیٹیاں دیوار کے ساتھ. وہ جگہ لکھا آج ہی مقام و زینب بنت علی، یہ لکھا ہوا. وہاں بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں کھڑے کھڑے. اس نے حکم دیا ان بیبیوں کو اس زندان میں بھیج دو جس کی چھت نہیں ہے. سامنے زندان ہے، سامنے بالکل سامنے. وہاں بھی کہا دربار پر حاضہ مقام و زین العابدین. میرا چوتھا امام اسی دروازے پہ بیٹھا رہتا. بیویاں اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی نا، ایک ہندہ تھی، ایک بی بی ہندہ تھی. وہ جناز زینب پاک کی شاگردہ رہی ہے، 5 سال قرآن پڑھا ہے اس نے. وہ بیبیوں کو، وہ شام کی رہنے والی، وہ بیبیوں کو دیکھنے کے لیے نہ دربار آئی نہ بازار آئی. کنیزوں نے جا کے ہندہ سے کہا ہندہ آج جو قیدی آئے تھے وہ قیدی لگتے نہیں تھے. جب یہ کہا تو اس نے کہا کیا کہنا چاہتی؟ ایک نظر ان قیدیوں کو دیکھ ضرور. یہ قیدی کوئی وکھرے قیدی آئے ہیں، یہاں کے قیدی نہیں. رو کے کہتی ہے مجھے جناب زینب نے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ، میں نہیں جاؤں. کہا نہیں وہ تماشا نہیں ہے، وہ اب زندان میں چلی گئی. وہ زندان میں صرف ملنا ہے. صبح اٹھ کے اس نے کہا میری کرسی اٹھاؤ، ان کے جگہ جا کے رکھو اور کہو میں ملنا چاہتی ہوں. کنیزوں نے کرسی اٹھائی اور قیدیوں میں آ کے رکھی. رکھ کے کہا کہ ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے. جب وہ چلی گئی نا کنیزیں، جناب زینب پاک نے بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا دیکھیں جو آ رہی ہے وہ میری کنیز رہی ہے. ہندہ میری کنیز رہی ہے. جتنی دیر تک وہ یہاں بیٹھی رہے میرے علاوہ کوئی بھی بات نہ کرے.
جا کے کنیزوں نے کہا ہندا ہم نے کرسی رکھ دی ہے چلو. وہ چل کے جب آئی نا زندان کے دروازے پر دیکھا ایک قیدی بیٹھا ہوا. کنیزیں رک گئی, کہا ٹھہرو ہم اس کو کوئی آدمی بیٹھا اٹھاتے ہیں. آ کے کہا قیدی اٹھ جاؤ, ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو جتنا پردہ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں, مجھے اٹھائے نہیں, میں 6 دن کا تھکا ہوا. خدا کے بعد جب نام آیا نا رونے لگ گئی. قیدی تھکے ہوئے ہوتے اسی طرح بیٹھے. چلی گئی, اندر گئی, سلام کیا. بیویوں نے جواب دیا. یہ کرسی پہ بیٹھ گئی, زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی. جناب زینب عالیہ نے حکم دیا تھا کوئی بیوی بولے نہ, ساری بیویاں خاموش. جب خاموش ہوتی ہیں تو خاموشی توڑنے کے لیے کہتی ہے بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو. جب اتنا کہا نا, اب میری آقا زادی جناب زینب نے کہا میں مدینہ الرسول, ایک مدینہ شہر ہے اس کا رسول اللہ کا, میں وہاں کی ہوں. اس نے کہا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے, آپ کا محلہ کون سا ہے؟ ایک روایت ہے جب کہا نا میں مدینہ الرسول کی, فوراً کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئی. بی بی نے کہا کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئیں اور میں کرسی پہ بیٹھی ہوں. کہا بیوی تمہارا محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم. خدا گواہ تڑپنے لگ گئی. کہا اسی محلے میں میرا مولا سجاد, میرا آقا حسین, میرا آقا علی, میری آقا زادی زینب, میری چھوٹی شہزادی سکینہ. جب یہاں تک اس نے بات کہی نا اس کی کچھ حالت غیر ہونے لگی. اس وقت بی بی پاک جناب زینب نے ذرا سے بال ہٹا کے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھے. اللہ اکبر, اللہ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. بات سمجھ آ گئی؟ جیسے کہ تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھے. جب یہ سنا نا کہا آئینہ کون تم, آپ کون ہیں؟ اس وقت میری بیوی نے بال ہٹا کے نام لیا ہندا. جب ہندا کہا خدا خیر کرے یہ آواز سنی ہوئی لگتی. فرمایا انظری لیا, میری طرف دیکھ. اب جو دیکھا کہا پہچان انا زینب بنت علی, حاضہی ام کلثوم, حاضہی سکینہ, حاضہی رقیہ. تو اس نے منہ پیٹ کر کہا این ابو الفضل العباس. عباس کہاں گئے آپ کے محافظ؟ فرمایا گھوڑے کی گردن پر جو عباس کا ہے سر بندھا ہوا ہے, ہم قیدی ہو کے آ گئے. پروردگار جس کا روایت کے لیے اہتمام ہوا ہے اس کا ثواب مرحومین کی روح میں